قافلہ آزاد ہو رہا ہے۔ میں غور کرتا تھا مولانا کہ چہلم کی مجلس میں اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں بھی میں نے دنیا میں مجلس پڑھی ہے نا چہلم کی، کوئی 10 سال بعد کراچی کا چہلم پڑھ رہا ہوں، میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے چہلم کے مجلس میں۔ لوگ آمادہ ہوتے ہیں، ایک جملے پر آنکھوں کی آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں، مضطرب ہونے لگتے ہیں۔ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر میرے دل کی بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن زینب خوب روئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تکلف کر کے نہیں روئیں گے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، بھرپور انداز سے گریہ ہونا ہے۔ چہلم زینب کے گریے کا دن ہے، اس لیے کہ جب بی بی روتی تھی نا تو تازیانہ آتا تھا، یا بی بی اس لیے نہیں روتی تھی کہ اگر زینب روئیں گی تو ام رباب کے لیے کون سہارا بنے گا، اگر زینب روئیں گی تو بی بی ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا۔ اور رونے والوں ایک جملہ سن کے ذرا دل پر لے جانا، ایک رونے والی تو زندہ ہی نہیں رہی۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد سے یزید نے کہا ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، جائیے اپنے وطن واپس چلے جائیے۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ عزادارو، ہارنے اور جیتنے کا مفہوم دیکھیے کیسے روشن ہوا۔ جناب زینب سے آ کر کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے رہائی نہیں چاہیے، میری 3 شرطیں، جو شرطیں منواتا ہے وہ جیتتا ہے، جو شرطیں مانتا ہے وہ ہارتا ہے۔ میری بیوی نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط تو یہ مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کروں، مجھے ایک گھر چاہیے، میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی جب تک کہ شام کے لوگوں کو بتاؤں نہیں کس کو مارا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ عزادارو، یہ جملہ میں جلدی سے بول کر جا سکتا ہوں لیکن ذرا سن لیجئے، تبرکات تھے کیا جو بی بی نے مانگے تھے؟ سنیں گے عزادارو، سنیں گے؟ وہ تبرکات تھے کیا جو بی بی نے مانگے تھے؟ وہ سکینہ کے گوشوارے، وہ بیویوں کی پازیبیں، وہ بیویوں کے زیورات، وہ زینب کی چادر۔ بڑا سخت مرحلہ ہے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا نا، اور جناب بشیر نے جا کر مدینے میں سنائی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے، تو سارا مدینہ شہر سے باہر گیا جہاں امام سجاد نے خیمہ لگایا تھا۔ بشیر کہتے ہیں جب میں پلٹا ہوں سنا کر تو سارا شہر واپس آ چکا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا کہ امام سجاد سے جا کے رخصت لوں اور کہوں مولا میں نے آپ کو مدینہ پہنچا دیا، اب مجھے جانے کی اجازت ہے، میرا کام مکمل ہو گیا، میں چلا جاؤں۔ تو کہتا ہے مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا، امام نے مجھے دور سے دیکھا تو اشارہ کیا کہ بشیر قریب آؤ، تو میں رستے کو کاٹتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تو امام نے فرمایا میری پھوپھی زینب نے تمہارے لیے انعام رکھا ہے۔ یہ کہہ کر خیمے میں گئے اور خیمے سے ایک رومال بندھا ہوا لے کر آئے، ایک چھوٹا سا رومال، ایک پٹلیا، ایک بندھا ہوا رومال لے کر آئے۔ کہنے لگے، بشیر کہتے ہیں امام نے وہ رومال مجھے دے دیا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا، رش بہت تھا، مجمع بہت تھا، میں وہاں کھول کر نہیں دیکھ سکا، امام کو سلام کیا، ادب کیا اور میں چلا گیا۔ دور جا کے جب میں نے اسے کھولا تو بیویوں کے زیورات تھے۔ میں کہوں گا کربلا کے ظالموں سے تم نے سکینہ سے گوشوارے مانگ لیے ہوتے۔ دوسرا مطالبہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا فرد کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔ یزید نے کہا کہ میں آپ کے 2 مطالبات مان سکتا ہوں، ایک مطالبہ نہیں مان سکتا۔ بشیر کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا اور بشیر بھی آپ کا چاہنے والا ہے، میں اسے آپ کے ہمراہ کروں گا، رستوں سے آشنا مدینہ پہنچائے گا، اور ایک گھر بھی آپ کو دیتا ہوں جہاں آپ عزاداری کریں اور حسین کا ماتم کریں۔ مگر تبرکات تو کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، مہر غربت اہل بیت کوئی تبرکات لوٹ کے کہیں لے گیا، میں آپ کو اس کے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، امام نے فرمایا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو زینب کی چادر کے بدلے میں دے سکتے؟
अज़ादारों, घर मिला। मेरी बीबी मातम कर रही हैं, शाम की औरतों को करबला से आशना कर रही हैं। दूसरे दिन तबरुकात आना शुरू हुए, बहुत सी चीजें वापस आईं, सरों पर सर आए, शहीदों के सर आए। एक गठड़ी लाके रख दी गई, कहा ये क्या आया है? कहा ये बीबियों की चादरें वापस आई हैं। अब जनाब ज़ैनब ने गठड़ी खोली तो एक चादर को देखकर कहा भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई है। दूसरी चादर को देखकर कहा उम्मे लैला आपकी चादर आ गई है। फिर आवाज देकर कहा बहन उम्मे कुलसूम आपकी चादर भी आ गई है। बहुत रोली है अज़ादारों, ये जुमला भी सुन लीजिए। एक छोटी सी चादर बंद आ गई, मेरी बीबी ने चादर उठाई, कब्रे सकीना पर फैला दी। सकीना उठो, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, एक मंजिल और ले लीजिए। मेरी बीबी आमादा हो गई कि अब हम शाम से मदीना जाएंगे। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा महमिलें तैयार हैं। जनाब ज़ैनब ने बाहर आकर देखा तो क्या देखा कि महमिलों पर रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। मेरी बीबी ने फरमाया नहीं ज़ैनुल आबिदीन, मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। इन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाओ, काले कपड़े लगवाओ, ताकि जहां जहां से काफिला जाए लोग समझ जाएं हुसैन के आज़ादार जा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने उन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाया। महमिलें तैयार हुई, बीबियां बैठना शुरू हुई। इमाम सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं? फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। अज़ादारों गिरिया आपने बहुत कर लिया, ये आखिरी रिवायत सुना रहा हूं। भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे मालूम है मेरी माँ कहाँ है, मगर अम्मा मैं अकेला नहीं ला सकूंगा, मेरे साथ सब चलो। आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। जिंदाने शाम में कदम रखा, क्या देखा? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्रे सकीना को गले से लगाया। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी भाभी काफिला तैयार हो गया। तो कांपती हुई आवाज में बोली मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में, मेरी बच्ची अकेली है। मातम हुसैन।